أعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے توڑ ڈالا، پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کا، یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہودیوں کی بری عادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ معاہدے کر لینا اور پھر انہیں توڑ ڈالنا۔ ایسا انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کیا اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا،
یعنی کہ وہ معاہدے جو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے، اللہ رب العزت کو جن امور پہ عہد دیا ان امور کی پرواہ نہیں کی اور ان معاہدوں کو توڑ ڈالا۔ ایسے ہی ان کے معاہدے جو لوگوں سے ہوئے ان کی صورتحال بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ انکار فرما رہے ہیں، اس کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوَکُلَّمَا، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے اور انکار کرنے کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ واو یہ اور کے معنی میں ہے، اور کیا جب بھی، کلما یہ شرط کا معنی بھی دیتا ہے، تکرار کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی کہ ایسا کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ جب بھی، اور کیا جب بھی، عاہدو انہوں نے معاہدہ کیا، عہدن کوئی بھی، کس سے کیا یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ انہوں نے اللہ سے کیا یا اللہ کی مخلوق سے کیا، جس سے بھی کیا انجام کیا ہوا، جواب شرط کیا ہے، نبذہ، اس کو پھینک ڈالا، اسے توڑ ڈالا، کس کو، اس عہد کو، کس نے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ان میں سے ایک جماعت نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاہدے کیا توڑے، بلکہ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے، دیگر صورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتایا ہے کہ ان سے کیا عہد لیا تھا، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور تمام رسولوں پہ ایمان لانا ہے، بلکہ ان کی مدد کرنی ہے اور قرض حسنہ دینا ہے۔ تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا اور تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ تو کیا یہ لوگ سب رسولوں پہ ایمان لائے؟ بلکہ ان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، رسولوں کو تنگ کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، انہیں قتل کرتے رہے۔ خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، ان پہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ دعویٰ کرتے رہے بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے انہیں قتل کیا، وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور انہوں نے پھر ان کے مشابہ کسی شخص کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن ان کی صورتحال دیکھیں، عہد یہ لیا گیا تھا کہ ہر رسول پہ ایمان لانا ہے بلکہ مدد کرنی ہے، اور انہوں نے بار بار اس عہد کو توڑا، اور یہی صورتحال ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ اس عہد کے مطابق ان پہ واجب تھا کہ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے بلکہ ان کی مدد کرتے، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، آپ کو تنگ کیا، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ تو اللہ رب العزت انہی امور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد معاہدہ کیا، کوئی عہد دیا، تو نبذہ، اس عہد کو توڑ ڈالا ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، یعنی کہ بعض چیزوں پہ ایمان لے آنا اور بعض چیزوں کے ساتھ کفر کرنا یہ ایمان نہیں ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس، کن کے پاس، تذکرہ بنی اسرائیل کا یہودیوں کا ہو رہا ہے، اور جب ان کے پاس آیا
رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے، لما معہم ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، گویا کہ انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا۔ کن کو؟ جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سب سے پہلے ان پہ ایمان لانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتب کی تصدیق کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں۔ وہ وعدے کر رہے ہیں کہ تورات و انجیل واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ وہ ان کی کتب کی تائید کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ان کی کتب میں پیشین گوئیاں موجود ہیں آخری نبی کی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ کے اوصاف بالکل وہی ہیں جو تورات و انجیل میں ہیں، تو یہ تصدیق ہے تورات و انجیل کی۔ تو اس لحاظ سے ان کو سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ اہل کتاب ہیں، امی نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس لحاظ سے انہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ پہ ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا رسول، ایک رسول، رسول کے اوپر تنوین تعظیم کے لیے، ایک عظیم رسول، کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس لفظ نے آپ کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ عظیم رسول، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عظیم رسول۔ مصدق، یہ صفت ہے کس کی؟ رسول کی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا ان کے پاس، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، لما ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ آسمانی کتابیں۔ مراد کیا ہے؟ تورات۔ تو نبذ، پھینک دیا، یہ ہے لما کا جواب، کہ جب رسول آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ آگے سے کیا سلوک کیا اس رسول کے ساتھ؟ نبذ، انہوں نے پھینک دیا۔ نبذ فریق، ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ نبذ فریق، ایک گروہ نے پھینک دیا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک گروہ جن کو کیا دی گئی ہے؟ کتاب دی گئی ہے۔ کتابیں کن کو دی گئی ہیں؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ یہاں پہ کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن۔ جب کہا گیا کہ اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ جن کو کتاب دی گئی ہے وہاں پہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، ان کی کتابیں مراد ہیں، تورات و انجیل۔ اور جب کہا گیا کتاب اللہ، تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ ظہور ظہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں۔ اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ نظر انداز کر دیا اور پھینک دیا۔ ایک ہے کہ کوئی چیز آپ کے پیچھے، آپ نے اپنے پیچھے رکھ دی، لیکن اعراض کے انداز میں نہیں، آپ کو جگہ وہ مناسب لگی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اعراض کے انداز میں اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس سے منہ موڑ لیا۔ کأنہم لا یعلمون، اور انداز ایسا تھا گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ جانتے نہیں ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب محمد اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، لیکن انداز ایسے ہے گویا کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو، گویا کہ ان کو اس کتاب کی حقیقت کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔
پشت کے پیچھے پھینکنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اعراض کرنا، اللہ کی کتاب پہ ایمان نہ لانا، اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کرنا، اللہ کی کتاب پہ عمل نہ کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے پشت کے پیچھے پھینکنے کے لفظ میں۔ اور یہی صورتحال آج کے مسلمان کی ہے، جو بظاہر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ جب ذاتی اختلافات ہوتے ہیں تو کیا تب ہم قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں؟ کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا فیصلہ کسی انگریزی عدالت کی بجائے کسی ایسے عالم دین کے پاس جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے؟ کیا تلاوت کرنے کے لحاظ سے ہم قرآن کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں؟ کیا قرآن کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لحاظ سے ہم قرآن کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں؟ کیا عمل کرنے کے لحاظ سے ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ اچھا ہے؟ یا وہی صورتحال ہے کہ اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا؟ آج اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور کسی آدمی کے پاس قرآن ہو اور وہ ہمارے پیچھے بیٹھا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن میری پشت کے پیچھے کر دیا ہے۔ حالانکہ پشت کے پیچھے کرنا کیا ہے؟ اسے نظر انداز کر دینا، اس سے اعراض کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس پہ ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم لا یعلمون، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ کون نہیں جانتے؟ یہی یہودی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ آیت لمبی ہے، اس لیے میں نے اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ اسی سے لفظ ہوتا ہے نا اتباع، اتباع سنت، سنت کی پیروی کرنا، اسی سے لفظ ہے اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، فعل ماضی ہے، انہوں نے پیروی کی۔ یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہودیوں کا۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے جی، اس سے تو اعراض کر لیا، اب عمل کس پہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ واتبعوا، پیچھے لگ گئے، پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جسے شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی حکومت میں، ان کے عہد میں۔ واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما، اس چیز کی جس کی تلاوت کیا کرتے تھے کون؟ شیطان۔ یہ تتلو لفظ جو ہے اسی سے تلاوت لفظ ہوتا ہے، جس کو پڑھا کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، کب پڑھا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کی حکومت میں، ان کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، انہیں سکھاتے تھے کیا؟ جادو۔ السحر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو یہودیوں نے نظر انداز کر دیا، ایمان لے کر نہیں آئے، اس میں دلچسپی نہیں لی، تو پھر دلچسپی کس میں لی؟ جادو میں۔ وہ جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل ان لوگوں کے پاس چلا آ رہا ہے، اس میں انہوں نے دلچسپی لی، اس کو پیار دیا، اس میں ان کا شوق رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت قائم تھی جادو کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جادو اختیار نہیں کیا، ان کی حکومت جادو کی وجہ سے نہیں تھی، جادو کفر ہے۔ ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام اس کفر کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟
وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو کی راہ اختیار کی۔ کیسے کفر کیا؟ یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یعلمون الناس السحر، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال ہے کس سے؟ کفروا کے فاعل سے، کہ شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر؟ کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہاں پہ جادو کو کیا کہا گیا؟ علم کہا گیا ہے۔ جادو کو کیا کہا گیا؟ علم۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جسے علم کہا جائے اسے نہیں سیکھا جاتا، وہ علم سیکھیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ وہ علم سیکھنا جائز نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ تو یہ جادو سیکھتے تھے، اس جادو کے علم کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادو کرنا یہ کن کا کام ہے؟ شیطانوں کا کام ہے، یہ کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ ما جو ابھی میں نے پڑھا ہے یہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اور وہ چیز جو اتاری گئی علی الملکین، دو فرشتوں پہ، ببابلا کس شہر میں اتاری گئی؟ دو فرشتوں پہ۔ فرشتے کہاں پہ تھے؟ بابل میں۔ ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ہاروت و ماروت۔ اچھا، وما انزلہ کا تعلق کیا ہے پچھلے جملے سے؟ وما انزلہ کا عطف ہے کس کے اوپر؟ ما تتلو الشیاطین کے اوپر، کہ ان یہودیوں نے پیروی کی اس جادو کی جسے شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما انزلہ، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی دو فرشتوں ہاروت و ماروت پہ بابل شہر میں۔ تو انہوں نے پیروی کتنی چیزوں کی ہے پھر؟ دو چیزوں کی۔ نمبر ایک اس جادو کی جسے شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کے زمانے میں، اور یہ ملک سلیمان، ملک کا معنی کیا؟ بادشاہ، حکومت۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے پیروی کی ہے اس چیز کی جو ہاروت و ماروت فرشتوں پہ اتاری گئی تھی بابل شہر میں۔ بابل کہاں ہے؟ عراق میں۔ بابل کہاں؟ عراق میں۔ الملکین دو فرشتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور پہلے بھی لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی انہوں نے قرآن سے اعراض کر کے جادو کی راہ اختیار کی، بلکہ آپ پہ جادو کیا۔ آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پہ جادو کیا۔ آپ کی کنگھی لی گئی اور کنگھی میں جو آپ کے بال موجود تھے وہ لیے گئے اور ان پہ جادو کیا گیا، اور کنگھی اور ان بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ دیا گیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ کنویں میں پھینک کر اس کے اوپر پتھر ڈال دیا گیا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس انداز سے انہوں نے جادو کیا۔ جادو کا اثر کیا ہوا؟ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ آپ اپنی کسی بیگم سے تعلقات قائم کر چکے ہیں جبکہ آپ نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ جادو برحق ہے، جادو ایک حقیقت ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ جادو ایک حقیقت ہے، ورنہ اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے کئی ایسے گمراہ فرقے گزرے ہیں اور ان کے افکار سے متاثر کئی لوگ اب بھی موجود ہیں جو جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان میں سے مشہور فرقہ اور گروہ کون سا ہے؟ معتزلہ۔ معتزلہ عقل پرست گروہ ہے جو اپنی عقل کو قرآن کی نصوص پہ فوقیت دیتا ہے، اور آج بھی جو لوگ اپنی عقل کو قرآن کی نصوص پہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے یہی لائن اختیار کی ہے، اسی راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ ہمارے نبی پہ جادو کیا گیا ہے. ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ بن جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ آپ پہ جادو ہوا تو پھر آپ پہ جو دین نازل ہوا ہے، آپ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس سے اعتماد اٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے ان پہ تو جادو ہو گیا تھا، جو کلام یہ لے کر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ جادو کے زیر اثر ہو. جبکہ ہم کہتے ہیں آپ ہر چیز کو مانیں، یہ بھی مانیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا. لیکن آپ کو محفوظ رکھا کس معاملے میں؟ کیا یہ عصمت عام تھی؟ نہیں، عام نہیں تھی. اسی لیے تو آپ کو ایسی بکری کا گوشت پیش کیا گیا جس میں کیا تھا؟ زہر تھا. آپ نے وہ گوشت کھایا، بعد میں آپ پہ وحی نازل ہوئی تو پھر آپ رک گئے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کھا چکے تھے. اگر یہ عصمت مطلق طور پہ ہوتی تو آپ ایک بوٹی بھی اس بکری کے گوشت کی تناول نہ فرماتے. اور ایسے ہی آپ بیمار ہوئے، بیماری نے حملہ کیا، بخار نے حملہ کیا، آپ بیمار ہوئے اور آپ ایک مرتبہ گرے، کس سے؟ گھوڑے سے. گھوڑے سے گرے تو آپ کو زخم لگے جس کی وجہ سے 1 مہینہ آپ نے اپنے گھر میں آرام کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریاں اور وہ مسائل امراض کے لحاظ سے جو عام انسانوں کے ساتھ پیش آتے تھے آپ کے ساتھ بھی پیش آتے رہے، لیکن آپ معصوم ہیں. تبلیغ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کریں، اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ کا قرآن پہنچائیں اور اس میں آپ سے غلطی ہو جائے. آپ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کی بجائے کوئی دوسری چیز اس میں داخل کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ معصوم ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا. اسی لیے وہ بکری جس میں زہر ملا ہوا تھا آپ کو کھلائی گئی، کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے کھایا، لیکن آپ قتل نہیں ہوئے. جب آپ کے فوت ہونے کا وہ وقت آیا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور قوت مدافعت کمزور ہوئی، تب آپ نے اس زہر کے اثرات کو محسوس کیا. غزوہ خیبر کب ہوا ہے؟ سن 7 ہجری میں. اور آپ فوت کب ہوئے ہیں؟ سن 11 ہجری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے زہر کی وجہ سے قتل ہونے سے بچائے رکھا، محفوظ رکھا. البتہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تب زہر نے اپنا اثر دکھایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے تبلیغ میں، اللہ کا دین پہنچانے میں، اللہ کا کلام پہنچانے میں، اور آپ معصوم تھے اس لحاظ سے کہ آپ کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تنگ نہیں کیا گیا. آپ کو تنگ کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کو زہر کھلائی گئی اور آپ گھوڑے سے گرے. یہ سارے امور آپ کے ساتھ پیش آتے رہے. ایسے ہی جادو آپ پہ کیا گیا تو آپ پہ جادو ہوا، اگرچہ اتنا شدید نہیں ہو سکا جتنا شدید وہ لوگ چاہتے تھے. آپ پہ جادو کا اثر ہوا تو اس کا نقصان دنیاوی امور میں سامنے آیا، دینی امور میں نہیں. دنیاوی امور میں کہ آپ یہ سوچتے تھے کہ شاید میں نے اپنی کسی بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، جبکہ آپ نے قائم نہیں کیا ہوتا تھا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور یہ جادو کا اثر ختم ہوا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. ہر اس چیز پہ ایمان لائیں جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آ گیا. اگر کوئی جادو کو حقیقت نہیں مانتا تو قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار کر رہا ہے. تو جادو ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جادو کفر ہے. اسی ایت سے پتہ چل رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ جادو کفر ہے، اور کفر والا یہ کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا. کفر والا یہ کام کنہوں نے کیا؟ شیاطین نے کیا. اور
جادوگر کا حکم کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے 3 جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حفصہ نے اس لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس لونڈی نے ان کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اس حال میں کہ لوگوں کو سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے؟ جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے پیروی کی دوسرے نمبر پہ اس چیز کی جو اتاری گئی، جو نازل کی گئی، علی الملکین 2 فرشتوں پہ، ببابل، بابل شہر میں۔ 2 فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت و ماروت۔ یہاں پہ ایک اور امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سی تفاسیر میں ایک من گڑت واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہاروت و ماروت یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو آسمانوں پہ تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا تو فرشتوں نے اعتراض کے انداز میں کہا کہ یا اللہ، اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، خون بہانے والے ہیں، اور ہم ان سے کہیں زیادہ تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے کہا تم ایسا کرو کہ فرشتوں میں سے 2 فرشتے سلیکٹ کرو جن کو میں زمین پہ اتاروں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کا انتخاب کیا اور ان کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ ان کے پاس ایک خوبصورت عورت آئی تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اس کی شرط پوری نہ کی جائے۔ شرط کیا ہے؟ شرکیہ الفاظ یہ فرشتے ادا کریں تو وہ عورت ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے شرکیہ الفاظ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت ایک دفعہ پھر آئی، اس بار اس کے پاس بچہ تھا، اور ان فرشتوں نے اس عورت سے دوبارہ تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا اس بچے کو قتل کرو تب میں تمہاری بات مانوں گی۔ فرشتوں نے اس شرط کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسری بار وہ آئی تو اس کے پاس شراب تھی۔ انہوں نے پھر تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ شراب پئیں، میری شرط پوری کریں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد شرکی الفاظ بھی ادا کیے، بچے کو بھی قتل کیا، اور اس عورت سے غلط تعلقات بھی قائم کیے۔ تب اللہ رب العزت نے بقول اس من گڑت روایت کے ہاروت و ماروت کو اختیار دیا کہ اب بتاؤ تمہاری سزا تمہیں دنیا میں دی جائے یا آخرت میں دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں۔ چنانچہ ان کو اب تک یہ سزا مل رہی ہے اور یہ زمین پہ ہی موجود ہیں۔ یہ من گڑت روایت کئی تفاسیر میں موجود ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس روایت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ بالکل درست ہو، جبکہ یہ روایت قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے سب کے سب اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو اس لیے یہ من گڑت روایت ہے اور ایسی روایات سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں تعلیم نہیں دیتے تھے۔ کون دونوں؟ ہاروت و ماروت۔ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احدن، کسی کو،
من کیا ہے؟ زائدہ تاکید کے لیے. وہ کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما، سوائے اس کے نہیں، نحنو، ہم ہیں، کیا ہیں؟ فتنتن، ہم آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے امتحان بن کر آئے ہیں، تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں. فلا تکفر، جو ان سے تعلیم لینے کے لیے آتا اسے کیا کہتے؟ فلا تکفر، تو کفر کی راہ اختیار نہ کر، تو کافر نہ بن. اس سے کیا پتا چلا کہ جو علم ان کے پاس موجود تھا، جس کی وہ تعلیم دیتے تھے، وہ کفر پہ مبنی تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش بنا کر نازل کیا. جو ان کے پاس اس علم کی تعلیم لینے کے لیے آتا، اس کے سامنے معاملے کو واضح کر دیتے اور کہتے ہم آزمائش ہیں، تم کفر کی راہ اختیار نہ کرو. یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ فرشتے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو جادو کی تعلیم دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو شر سکھائیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اللہ کے حکم پہ کسی کو جادو کی تعلیم دیتا ہے تو وہ نافرمانی کا ارتکاب نہیں کر رہا، بلکہ اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے. خضر علیہ السلام نے جب اس لڑکے کو قتل کیا تھا جس نے بعد میں اپنے والدین کے لیے مسئلہ بننا تھا، تو کیا انہوں نے اللہ کی اطاعت والا کام کیا یا نافرمانی والا کام کیا؟ اطاعت والا کام کیا. حالانکہ بظاہر کسی بچے کو کسی وجہ کے بغیر قتل کرنا یہ کیا لگتا ہے؟ گناہ کا کام لگتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، ان پہ اعتراض کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ کے حکم سے کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو پھر یہ جرم نہیں ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ جادو نازل کرے، غلط چیز نازل کرے؟ تو اللہ رب العزت خیر کے بھی خالق ہیں اور شر کے بھی خالق ہیں. بدکاری، جادو، سود، قتل، یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے نماز کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی برائی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. خنزیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور بکری اور گائے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے امتحان کی حیثیت رکھتی ہیں. تو فرشتوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو تھے یہاں تک کہ وہ کہتے، یعنی کہ تعلیم دینے سے پہلے خبردار کرتے، وارننگ دیتے اور کہتے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، تو کفر کی راہ اختیار نہ کر. اب برائی سکھانے والے کون ہوئے؟ فرشتے. اور فرشتے کس کی طرف سے نازل ہوئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کے لیے گناہ کا راستہ، گناہ کا کام آسان کر دیا جاتا ہے. انسان کو اس موقع پہ خبردار ہو جانا چاہیے اور گناہ میں واقع ہونے سے بچنا چاہیے. اس کی کئی اور مثالیں بھی ہیں. اصحاب سبت، مچھلی والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یہودیوں کو ہفتہ کے دن کام کاج سے روکا گیا تھا، مچھلی کا شکار کرنے سے. دوسری جانب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان دیکھیں کہ جس دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع تھا، اسی دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی میں ابر کر سامنے آتی تھیں. کیوں؟ ان کا امتحان ہو رہا تھا. اللہ نے اس موقع پہ کیا کہا؟ کذالک نبلوہم،
ہم ایسے ہی ان کا امتحان لے رہے تھے، انہیں آزما رہے تھے. اور پھر مسلمان حالت احرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے لیے شکار ممنوع ہے. حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مومنو دھیان سے سن لو، اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا. کیسے؟ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ. شکار تک تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہوگا، تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. عام طور پہ انسان جب گزر رہا ہوتا ہے تو کیا شکار انسان کے اتنا قریب ہوتا ہے؟ لیکن اس موقع پہ اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھ شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ کون اللہ سے اس موقع پہ ڈرتا ہے. تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ صبح و شام ہمارا امتحان ہوتا ہے. کیا؟ حلال رزق مشکل اور حرام کمانا آسان. بینک میں آپ سودی اکاؤنٹ کھول لیں، 1,00,000 روپیہ جمع کروا دیں، ہر مہینے پیسہ آپ کو ملتا رہے گا. کیا حاجی صاحب اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اب سود آسان ہے اور رزق حلال کمانا مشکل ہے. دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، رزق لینا پڑتا ہے کاروبار کرتے ہوئے. اور لوگ چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا ہے، میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اور ہمارے درمیان طے یہ ہوا ہے کہ آپ نے مجھے ہر مہینے 5,000 روپیہ دینا ہے. سوال کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ سود ہے. 1,00,000 روپیہ آپ نے جمع کروا دیا اور آپ کیا کہتے ہیں اس سے کہ 1,00,000 روپیہ میرا محفوظ رہے گا، کاروبار میں نقصان ہو تب بھی مجھے 1,00,000 روپیہ ملنا چاہیے اور ہر مہینے منافع بھی مجھے ملے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. حرام آسانی سے آتا ہے، یہ آسانی ہے. 1,00,000 روپیہ بھی محفوظ، ہر مہینے پیسے بھی مل رہے ہیں. جبکہ کاروبار کیا ہے، رزق حلال کیا ہے؟ 1,00,000 روپیہ آپ کو دے دیا، اب ڈر بھی رہتا ہے کہ یہ آدمی کہیں گڑبڑ نہ کر دے. اور جس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کی آپ نگرانی بھی کرتے ہیں، کاروبار میں معلومات بھی لیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں. کبھی خبر ملتی ہے کہ منافع ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ نقصان ہو گیا. تو بہرحال یہ امتحان ہوتا ہے. وما يعلمان من احد، وہ نہیں تعلیم دیتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، تو کافر نہ بن. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. فیتعلمون، تو وہ سیکھتے. وہ کون؟ یہودی لوگ سیکھتے. منہما، ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ان دو فرشتوں سے. کیا سیکھتے؟ ما، وہ چیز، ما یفرقون به، جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان. جادو کی صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے جدائی ڈالنا. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم تھی. یہ علم وہ لوگ سیکھا کرتے تھے. اب بتائیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنائیں، ان میں اختلافات ہوں تو ہم سلوک کروائیں. اور یہاں پہ کون سا علم سیکھا جا رہا ہے؟ جس علم کے ذریعے مقصد کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پڑ جائے، جدائی پڑ جائے، طلاق ہو جائے. فیتعلمون، تو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز، وہ علم جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالتے، جدائی ڈالتے، بین المرء وزوجہ، آدمی کے درمیان، اس کی بیوی کے درمیان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ،
اور وہ نہیں نقصان دینے والے تھے بہی اس جادو کے ساتھ من احدن کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے۔ اس آیت کے اس جملے سے کیا پتا چلا کہ اسباب جتنے بھی مضبوط ہوں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں غلبہ ملے۔ غیر مسلم اقوام کے پاس قوت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اسباب ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، تعداد ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر مسلمان رب کو راضی کر لیں تو اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، کیونکہ یہ اسباب، یہ تعداد، یہ قوت، یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وما ہم بضارین بہ، اور نہیں تھے وہ، ماں کا معنی کیا؟ نہیں، ہم وہ کون؟ جادو سیکھنے والے، اور وہ نہیں تھے بضارین نقصان دینے والے۔ یہ با کون سی ہے؟ زائدہ تاکید کے لیے، وہ ہرگز نقصان دینے والے نہیں تھے۔ بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جادو کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو، من یہاں پہ بھی زیادہ ہے، کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ۔ اللہ کا اذن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرعی اور ایک کونی۔ اللہ کا حکم ایک ہوتا ہے شرعی اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کونی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے توحید کو اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے مومن بن جاؤ۔ یہ اللہ کے احکام کون سے ہیں؟ شرعی۔ اور یہاں پہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، ان احکام کو مان لے تو روز آخرت اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں مانے گا تو سزا ملے گی۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا اذن، اور اللہ کا امر کون سا؟ کونی۔ وہ اللہ رب العزت جب دیتے ہیں تو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیمار ہونا، یہ اللہ کی طرف سے شرعی حکم نہیں ہے، کون سا ہے؟ کونی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے يَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے رہے، ما وہ چیز، یضرہم جو ان کو ضرر دیتی تھی، نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ یعنی کہ اس جادو میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس جادو میں نقصان ہی نقصان تھا، اس کے باوجود وہ سیکھتے رہے۔ سکھانے والوں نے بھی خبردار کیا کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں کفر ہے، اس کے باوجود وہ سیکھتے رہے۔ یہ ان کی سرکشی کی انتہا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے رہے، ما یضرہم وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں دیتی تھی۔ تو یہ علم تھا یا نہیں تھا؟ تو آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی والدین اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ علوم جن کے نتیجے میں علم سیکھنے والا بچہ، ڈگری لینے والا بچہ کون سی نوکری لے گا؟ سود پہ مبنی نوکری لے گا، اسے حلال کی روزی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہانیاں سنیں، قرآن اس لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اور قرآن اس لیے ہے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے تعلمون اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو ضرر دیتی تھی، نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالموا انہوں نے جان لیا، کیا جان لیا؟ کہ لمن اشتراہ البتہ جو اس کو خریدے،
کس کو؟ جادو کو. ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ. وَلَقَدْ یہاں پہ 3 طرح کی تاکید ہے. لام قسم کی ہے اور اس سے پہلے قسم محذوف ہے واللہ کہ اللہ کی قسم. لام البتہ قد تحقیق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی تاکید ذکر کی ہے کہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ ان کو معلوم تھا. یعنی کہ کام جان بوجھ کر کرتے رہے. پتہ تھا جو علم ہم سیکھ رہے ہیں یہ آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے. جس کے پاس یہ علم ہوگا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا پھر بھی سیکھتے رہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا. کیا جان لیا؟ کہ لمن اشتراہ البتہ جو اس کو خریدے. کس کو؟ جادو کو. ما لہو نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ. آخرت میں اسے جنت نہیں ملے گی. آخرت میں اسے اللہ کے چہرے کے دیدار کا موقع نہیں ملے گا. آخرت میں اسے حوض سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. آخرت میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اس کے باوجود سیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. بیسا بری ہے. ما وہ چیز شرعو انہوں نے بیچ ڈالا بھی جس کے عوض میں. کس کو بیچ ڈالا؟ انفسہم اپنے نفوس کو اپنے آپ کو. اچھا اپنے آپ کو بیچ ڈالا جس کے عوض میں وہ کیا چیز تھی؟ جادو. یعنی کہ جادو لیا اور بیچا اپنے آپ کو. یعنی کہ اپنے نفوس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لیا. اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیا. تو اپنے نفس کو بیچ ڈالا اور لیا کیا؟ جادو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جادو بہت بری چیز ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے. اس کا جواب کیا ہے؟ کہ اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ علم نہ لیتے. اگر وہ جانتے ہوتے جادو نہ سیکھتے. اگر وہ جانتے ہوتے تو جادو والی حرکتیں نہ کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لے آتے. کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی کی راہ اختیار کرتے متقی بن جاتے تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو البتہ اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب خیر بہتر ہوتا. لمثوبہ کی لام کا معنی کیا ہے؟ البتہ. یہ بھی تاکید کے لیے ہے. مثوبۃ ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر. یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آتے اپنے دل کے ساتھ واتقوا اور اپنے اعضاء کے ساتھ تقوی اختیار کرتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا ثواب خیر ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے ایمان کی راہ اختیار نہیں کی. انہوں نے تقوی کی راہ اختیار نہیں کی. اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے ثواب سے مکمل طور پہ محروم رہیں گے. اگر ایمان لے آتے تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی ثواب مل جاتا تو ان کے لیے خیر پہ مبنی ہوتا. لمثوبہ کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے. تھوڑا سا ثواب. لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے تو پھر وہ یہی کام کرتے. کیا کام کرتے؟ ایمان لے آتے متقی بن جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرتے. لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے تقوی کی راہ اختیار نہیں کی. اس لیے اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے. یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے ڈرایا ہے اور پھر خوشخبری دی ہے. یعنی کہ انہوں نے جادو خریدا اس لیے یہ بہت بری چیز ہے. آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور آگے بتایا کہ اگر وہ جادو کی بجائے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لاتے، تورات پہ ایمان لاتے، اور آج کی یہودی قرآن پہ ایمان لاتے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتے، متقی بن جاتے، تو اللہ کی طرف سے ان کو اجر و ثواب ملتا، اور تھوڑا سا اجر و ثواب بھی مل جائے اللہ کی طرف سے تو وہ بہتر ہے اس پوری دنیا سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام سیکھنے کی توفیق بخشے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔